اتنا غصہ ہے اس امپورٹر حکومت سے کہ ہمیں گھر بیٹھنا اور اپنے شہروں میں احتجاج کرنا نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھروں تک گھس جائیں۔ آپ سب اپنی دل پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ 4 ماہ اور 3 ماہ قبل ہمارے ملک کے حالات کیا تھے اور اب کیا ہے، تو ہم صرف یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے بنے بنائے گھر کو کس نے آگ لگائی اور کیوں لگائی؟ یہ جو آج کا جلسہ تھا، آپ جلسے سے باہر آ رہے ہیں، کتنی تعداد میں لوگ تھے؟ یہ 2 شہروں کا جلسہ تھا، لیکن اتنی تعداد میں جو پورا جلسہ کا فل ہو گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ جا کے دیکھیں جی، دیکھتی آنکھیں دیکھیں، باہر روڈ فل ہیں، اخیر تک دور نظر تک جہاں پہ کیمرہ بھی نہیں جا سکتا وہاں تک لوگ کھڑے ہیں۔ اور ابھی بھی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اتنی دنیا، وہ دیکھیں کیسے لوگ کھڑے ہیں، کیسے دنیا موجود ہے۔ ایک بات ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے وہ تو بات ہی ختم ہوگی نا، مہنگائی دا پھندا چڑھ گیا، جیندہ بندہ مر گیا، بندہ مر چکا ہے۔ ہمیں صرف ایک سوال کرنا ہے کہ یہ بجٹ بنا دیں 1000 روپے میں گھر کا تیل، سبزی، گوشت کو چھوڑ دیں، آپ یہ بجٹ بنا دیں، کرایہ کیسے لیں گے؟ ابھی لوگ اس حالت میں ہیں کہ پنڈی میں جائیں، سارے بازاروں میں عید کا رش نہیں ہے، روڈوں کے اوپر لوگ لفٹیں لے رہے ہیں، پہلے ہوتا تھا 1-2 لفٹیں، اب تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لفٹیں لے رہے ہیں، روڈ خالی ہو چکے ہیں، آدھی ٹریفک کم ہو چکی ہے، یہ ثبوت ہے، کوئی نہیں جانتا جا کے دیکھ لے۔ اور رہی بات جو لوگ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کی بھی مہنگائی تھی تو یہ بھی مہنگائی ہے، ایک سیکنڈ، خان صاحب 2%، 4%، 3% جس طرح پوری دنیا کے گلوبل میں بڑھتی ہے، یہ 40%، 50%، یہ ہمیں لانا چاہتے ہیں پوری قوم کو حقیقتاً روڈ کے اوپر۔ خان صاحب نے روکا ہوا ہے، بکاری بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، بکاری بات کی بات ہے، یہ چاہتے ہیں جس ڈکیتیاں بڑھیں، چوریاں بڑھیں، چور بڑھیں، اور جب بندے کے پاس نہیں ہوگا تو ان پڑھ اور پڑھا لکھا ایک ہو جائیں گے۔ ایک منٹ، ضروری بات، اس میں اگر مہنگائی بڑھتی تھی تو یہ اگر مزید بڑھی تو لوگ روڈوں پہ ہوں گے، یہ خان صاحب ہی ہوں گے جو ان کو روک لیں گے، ادروائز یہ رکنے والا کام نہیں ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو پھر عقل دماغ جو ہے نا کام ختم کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ جی، کیا کہنا چاہیں گے آج کے جلسے کے بارے میں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میاں والی سے ہیں۔ دراصل یہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میاں والی سے لوگ آئے اور خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے جو سندھ سے جو بھی لوگ آئے، تو یہ لوگ خان صاحب کس کے لیے آئے ہیں؟ خان صاحب نے تو ہمیں چھوٹ دی تھی کہ اپنے علاقوں میں احتجاج کریں، لیکن اتنا غصہ ہے اس امپورٹر حکومت سے کہ ہمیں گھر بیٹھنا اور اپنے شہروں میں احتجاج کرنا نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھروں تک گھس جائیں، کیونکہ یہ بالکل بے شرم ہو چکے ہیں۔ بالکل خان صاحب کس طرح بہترین کام چلا رہا تھا، ابھی جو روس سے معاہدہ ہوا تھا اس سے 3 دن نہیں ہوئے تھے، خان صاحب واپس آئے 3 دن کے بعد انہوں نے اعتماد لائے، تو کہتے ہیں وہ ہمیں دکھاؤ جی کہاں معاہدہ کہاں ہے؟ بھائی ابھی بات چلی تھی ان سے، جو روسی صدر نے پروٹوکول دیا خان صاحب کو، دیکھا ہے زندگی میں روسی صدر نے اتنا پروٹوکول کسی کو نہیں دیا جو عمران خان کو دیا۔ شاہ سلمان وہ اتنا انسان ہے کہ وہ اگر کچھ کر پاکستان کا قرض اتر سکتا ہے، وہ اتنا، لیکن اس نے خان صاحب کو وہ دیکھیں وہ خود ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے آ جاتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں، اب جو سب نے منہ ایسے کر لیا ہے، کبھی نیڈرو کہتے ہیں یہ فلاں جگہ سے مانگو، ہماری نہیں سن لے گا، چین سے جاؤ جی، جو یہ جاؤ جی، فلاں جگہ جاؤ جی، اب ان کو سن ہی لا، سب کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے، امپورٹڈ حکومت، مریم کا بابا، مریم کا چاچا، مریم کا بابا، مریم کا کزن۔ میں ایک بات کہتا ہوں، آپ سب اپنی دل پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ 4 ماہ اور 3 ماہ قبل ہمارے ملک کے حالات کیا تھے اور اب کیا ہے، تو ہم صرف یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے بنے بنائے گھر کو کس نے آگ لگائی اور کیوں لگائی؟ میں جس سے پہلے یہ